بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز ناظرین و سامعین، آپ جن مسائل پر غور فرما رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل انسانی سوسائٹی، ایک ہیومن سوسائٹی جو مثالی طور پر ہو، اسے کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بات ہم لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا سسٹم جو یا تو ایکسٹرنلی انسانوں کو درست کرنا چاہے اور یا اس کو انٹرنلی صرف درست کرنا چاہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی ایک انسان کو صحیح اور درست کیا جائے، تبھی ایک سسٹم کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں پر اصول دین رکھے، دین کی جو جڑیں کہلاتی ہیں، جو بنیادی طور پر توحید کے، اللہ کی توحید، وحدانیت جو ہے، اس کے بعد اس کا عدل، کہ وہ ہر چیز میں عدل اس نے دنیا میں بھی کیا ہے، بنانے میں بھی، اور پھر یہ کہ قیامت اور قیامت کے اندر بھی عدل کا ہونا پورا، یہ کانسیپٹ ہے۔ ہمارا اور اللہ کا جو رشتہ ہے وہ ڈائریکٹ پاسبل نہیں ہے، اس لیے پروردگار عالم نے ایک معصوم قیادت کی کڑی رکھی ہے کہ یا تو وہ نبوت کی شکل میں ہوتی ہے، کوئی نبی ہوتا ہے، یا امام کی شکل میں ہوتی ہے، کوئی امام ہوتا ہے جو ہادی کی حیثیت سے رہتا ہے۔ اگر وہ سامنے نہ بھی ہو، وہ ایسا ہو کہ کوئی ہمارے اور اس کے درمیان ایک پردہ ہے، یعنی وہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، اس کے باوجود اس کی پریزنس جو ہے، اس کی موجودگی زمین کے اوپر بہت سے مسائل کو حل کرتی ہے، اور ہمیں جو اس کی ملتی ہے، اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام، جیسا کہ آج کے دور میں ہے کہ ہماری ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے اپنے امام سے، لیکن یہ کہ امام ہماری تمام ہدایت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس نے ایک ایسا نظام دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پروردگار عالم کے اس نظام کے تحت اگر ہادی موجود نہ ہو تو جن لوگوں کی ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہو، ہدایت کے اعتبار سے جو لوگ اس طرح ٹرینڈ ہو گئے ہوں کہ وہ اس کی اسپرٹ کو، قرآن کی اسپرٹ کو پہچانتے ہوں، سنت کی روح کو پہچانتے ہوں، اماموں کی سنت اور ان کے عمل کو پہچانتے ہوں، تو جو وہ ہدایت دیں گے اور جو وہ راستہ دکھائیں گے، وہ وہی راستہ ہوگا جو نبوت اور امامت سے کنیکٹڈ ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد، آج تو بہت سی چیزیں آپ کو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے بھی معلوم ہو سکتی ہیں کہ دیکھیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ دیہات والے اور گاؤں والے، شہروں میں تو بجلی کم جاتی ہے، تو ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی مشینوں کو، یا وہ جو لائٹس ہوتی تھیں، اس طرح کی ایمرجنسی لائٹ کہلاتی تھی، وہ چارج ہو جاتی تھیں، ان کو 4 6 8 گھنٹے چارج کر لیا گیا، اس کے بعد جب بجلی گئی تو جلا دیا گیا۔ یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ اس سے سارے ایکوپمنٹ چلنے لگے اور ویسے ہی کام کرنے لگے جیسے بجلی کے آنے پر ہوتا ہے، لیکن کام چل جاتا تھا اتنی دیر تک۔ ویسے ہی جو ہمارے علماء ہوتے ہیں، ہمارے مرجع ہوتے ہیں، یہ ایمرجنسی لائٹس ہیں جو چارج ہوتی رہتی ہیں، اور چارج ہیں اس سورس سے جو اصل سورس ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ اندھیرا نہیں ہونے پاتا۔ یہ ذہن میں آپ کے رہے تو آج بھی آپ کو اور ہم کو، سب کو، اگر انسانی سماج بنانا، آئیڈیل انسانی سماج بنانا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ان کا دیکھنا بھی، بہت سی باتیں وہ کہتے ہیں، مان لیجئے جہاں پر وہ ہیں، اگر نجف میں ہیں یا قم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں کے تناظر یا وہاں کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کے تناظر میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، یا اگر کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے پس منظر میں وہ حکم کیا ہے، تو وہاں بھی اس طرح کے علماء ہوتے ہیں جن کا ان سے ایک ربط ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم اپنا انٹرپریٹیشن ہر چیز میں شروع کریں، اور موقع نہیں تو میں دکھاتا کہ اس میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو معصوم قیادت جو ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو معین قیادت ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی اسپرٹ ہوتی ہے کہ اس میں ہوش ہوتا ہے، جوش نہیں ہوتا۔ اس کا جوش اگر ہے، یعنی وہ دین کے لیے ہے، تو وہ ہوش کا پابند ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی سینٹیمنٹ میں آ گیا اور ذرا سی بات میں نعرے بازی ہونے لگی۔ یہ آپ پوری سیرت دیکھیں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ مکے کی زندگی کو دیکھیں، ان کے ہاں کیا لوگ ان کو ستا رہے ہیں،
لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول ہیں وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، اس طرح کا جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے حسن عمل سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تلوار سے اسلام پھیلا ہے، یہ ایک عام طور پر جو اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، جو اس سے آئیڈیالوجی میں نہیں لڑ پاتے ہیں، تو اس قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے، اور کسی سے بات کریں آپ یا جو لوگ ہمارے غیر مسلم ناظرین سن رہے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو مار قتل عام ہوا ہوتا۔ آپ دیکھیے پوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو قتل ہونے والے ہیں، جنگوں میں جو لوگ مرے ہیں اور قتل ہوئے ہیں، ان کی تعداد 2000 ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ جیسے بدر کی لڑائی آپ دیکھیے، وہ ایک جنگ ہے بدر، جنگ بدر آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ بتائیے جب جنگ کا ہم لوگ تصور سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں دسیوں ہزار آدمی مر گیا ہوگا، لاکھوں آدمی مر گئے ہوں گے۔ 14 آدمی اللہ کے رسول کے شہید ہوئے تھے، اور ادھر سے مرنے والوں کی تعداد 70 تھی، تو 70 × 10 = 80، 84 آدمیوں کے مرنے پر جنگ بدر ختم ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً ایسی ہی پوزیشن احد میں ہوئی تھی، ذرا فگر ادھر سے ادھر ہو گئی تھی۔ تو اگر آپ غور کیجئے تو مرنے والوں کی تعداد ٹوٹل ادھر سے ادھر 2000 ہے، تو تلوار کے دور سے پھیلا ہوتا تو لاکھوں آدمی مر جاتے، اور جب مکہ فتح ہوا تھا تو پیغمبر قتل عام کروا دیتے۔ پیغمبر کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا، اس سے اسلام کو لوگوں نے قبول کیا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ جب حاتم طائی بہت مشہور شخص گزرا ہے وہاں پر، قبیلہ طے کا تھا اس لیے حاتم طائی کہلاتا ہے۔ آج بھی سخاوت میں، چیریٹی میں اور جنروسٹی میں اس کا نام بہت لیا جاتا ہے کہ تم حاتم ہو گئے ہو، کیا مقصد یہ ہے۔ مشہور ہے کہ حاتم نے 40 دروازے بنائے تھے، اور ہر دروازے کے اوپر اگر ایک دروازے سے لینے والے کو سیری نہ ہو تو دوسرے پر آ جائے، دوسرے پر نہ ہو تو تیسرے، یہ وہ سب اس کے، تو اس کی واقعی تھا وہ، ہو سکتا ہے کچھ کہانیاں بھی اس کے ساتھ پھیل گئی ہوں۔ تو جب حاتم طائی کے قبیلے نے سرکشی کی، سبھی لوگوں کو اپنا یہ ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہیں ہم خطرے میں نہ آ جائیں، پیغمبر کے خلاف انہوں نے آرمڈ کانفلکٹ کی، تو مقابلہ ہوا، گرفتار ہو گئے، سب لوگ آئے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ جب وہ آئے، معلوم ہوا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، تو آپ نے اپنی چادر اس کے اعزاز میں بچھا دی بیٹھنے کے لیے اس کے۔ یہ عرب میں بہت بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول کے علاوہ بھی یہ شخصیت تھی کہ آپ بنی ہاشم کی، اور بلکہ اس پورے علاقے کی، جب آپ کائنات کی ایک سرکردہ شخصیت تھے تو پھر اس معاشرے کی کیوں نہیں ہوں گے۔ آپ کے چادر بچھانے سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، یعنی صرف آپ نے جو اعزاز بخشا اور چادر بچھائی اس سبب سے۔ اچھا کہ کتنے معرکے تو اللہ کے رسول نے اپنے اسی ایٹیچیوڈ سے سر کر دیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ لوگوں نے قرآن بار بار کہتا تھا نا کہ جواب لاؤ، اگر یہ آدمیوں کا کلام ہے تو جواب لاؤ، تو جواب تو نہیں مل پایا۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، عرب جو تھے زبان پر ان کو عبور تھا، جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن میں کچھ ایسا نکالا جائے جو عرب لٹریچر کے خلاف ہو۔ تو انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا کہ 3 لفظ قرآن میں ایسے آئے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، یعنی بہت زیادہ ٹھٹھا کرنا اور مذاق کرنا، کسی کا مضحکہ اڑانا، اس کو حضواً قرآن نے استعمال کیا ہے جہاں پر آیا ہے، مگر ہم لوگ استہزاء کہتے ہیں، ہمارے ہاں استہزاء کہا جاتا ہے، حضواً نہیں بولتے۔ اچھا دوسرا لفظ ہے کہ ہم بولتے ہیں بڑے کے لیے، بہت بڑا تو کبیر، قرآن نے کہا ہے کبار۔ اور تیسرا لفظ ہم لوگ جو بولتے ہیں وہ عجیب بولتے ہیں، کوئی چیز اسٹرینج ہو بہت ہی، تو اس کو ہم کہتے ہیں بڑی عجیب ہے۔ قرآن نے عجاب کہا، یعنی اس کو بھی ہائپربول بنایا ہے، جو ہمارے ہندی سننے جاننے والے ہیں، اتشیوکتی اس کی بھی کی ہے جو عرب لٹریچر میں نہیں بولا جاتا۔ وہ سب تیار ہو گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور جیسے ہی گئے تو پیغمبر نکلے گھر سے، ایک تو آپ کی عظمت اور جلالت ایسی تھی کہ لوگ کھڑے ہو گئے آپ کو دیکھتے ہی، اور سب لوگ، وہاں کا کلچر بھی تھا، پیغمبر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان کے اعزاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ بیٹھ گئے تو پھر سے کھڑے ہوئے۔ اچھا یہ طریقہ عجیب تھا ان کے لیے، تو جب پیغمبر بیٹھے تو ان لوگوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ان کو بھائی یہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے، ہوسٹ ہونے کے باوجود باہر سے آئے تھے، ہم لوگوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ پھر کھڑے ہو گئے، جب وہ بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے۔ یہ کئی بار ہو گیا۔
تو اس میں ایک آدمی جو تھا وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں جو آیا تو اس کے دماغ میں یہی تینوں لفظ تو گھوم رہے تھے. اس تو سوچ کے آئے تھے کہ ہم لوگ بحثی بحثا کریں گے. تو کہا اس نے کہ انا شیخ الکبار. یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ کبیر بولتے ہیں اور قرآن میں کبار آیا ہے، یعنی اس نے اصل میں کہا کہ میں انتہائی بہت بوڑھا آدمی ہوں، بہت بزرگ ہوں، کہ تم جو ہم کو بار بار اٹھا بیٹھا رہے ہو، بار گھٹنے توڑ رہے ہو. تو یہ تو شے عجاب ہے، اور تم ہمارے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہو حضون. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہم تو تم آپ سب کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، آپ ہمارے مہمان ہیں، بتائیے. اب وہ سب اسی بڈھے کے پیچھے پڑ گئے کہ یار یہی 3 لفظ ڈھونڈ کے لائے تھے، تم خود ہی بول دیے سب. تو اگر عرب نہیں بولتے تو بولے کیوں؟ اس نے حضون کا لفظ بھی استعمال کیا، عجاب کو بھی استعمال کیا، کبار کو بھی استعمال کیا. تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو پیغمبر کا یہ سارا چینج جو ہے یہ کیا آپ کے اخلاق کی وجہ سے آیا. ساری لڑائی ختم ہو گئی، اسی بحث وہ کرتے، بحث کی نوبت ہی نہیں آئی. تو یہی بات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ہمیں ملتی ہے کہ آپ کے یہاں اتنی برداشت ہے، اتنی ٹالرنس ہے، جس کو آپ دیکھیں تو اندازہ ہو کہ کیسے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے مسائل کو حل کیا ہے. جوش سے نہیں، ہوش سے حل کیا ہے. چاہے آپ کی مدینے کی زندگی ہو، چاہے آپ کی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیات ہو، یا یہی کہ جب آپ خود خلافت کی مسند پر آئے اور آپ نے وہاں جانے کے بعد اس طرح کی زندگی گزاری کہ لوگ آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہوئے. آپ دیکھیں جتنی گنجائش ہے ہمارے ڈسکشن میں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت مشہور آتھر ہے جارج جرداق جس کا نام ہے، وہ لیبنان کا ہے. جارج جرداق جو ہیں وہ لیبنان کے عیسائی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو اصل عرب ہیں، لیبنان بھی عرب ہے، اس میں مسلمان عیسائی اور کوئی ہندو مسلمان ہونے سے کچھ نہیں، جو اس علاقے میں رہے گا اس کو عربی زبان پر کمانڈ رہے گا. تو جارج جرداق نے ایک کتاب لکھی ندائے عدالت انسانی، جس کو انگریزی میں جس کا ترجمہ ہوا ہے وائس آف ہیومن جسٹس. بہت زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی اردو کا ترجمہ موجود ہے. تو اس میں اس نے لکھا، اور عیسائی لبنانی وہ تھا، بلکہ اس نے لکھا ہے کہ زمانہ تیرا کیا ہو جاتا اگر ہر دور میں ایک علی موجود ہوتا. یعنی عدل و انصاف کے لیے یعنی مطلب اس پر افسوس کیا ہے کہ ہر دور میں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن جارج جرداق نے کہا ہے کہ اگر ہر دور میں ایک علی ہوتا تو زمانہ تیرا کیا بگڑ جاتا. تو جب جارج جرداق نے یہ کتاب لکھی تو اس میں اس نے لکھا، کتاب لکھی، اس کو کوئی چھاپنے کو تیار نہیں ہوا. پبلشرز کو لگا ہوگا، مسلم پبلشرز کو، کہ اس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا یا کچھ نہیں. تو وہ ایک دن چرچ میں بیٹھا ہوا تھا، جو اس کے ایڈیشن میں یہ بات بتائی گئی ہے، سیکنڈ ایڈیشن میں چرچ میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی چھاپنے والا نہیں تیار تھا. وہ بہت مزمحل تھا، اس نے اتنا بڑا ورک کیا تھا، اس کا خیال تھا کہ یہاں کے مسلمان پبلشر تیار ہو جائیں گے. تو فادر جب نکلے تو جانتے تھے کہ یہ لرنڈ اسکالر ہے. اس سے کہنے لگے بات کیا ہے، بہت رنجیدہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا تھا میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے لیے کتاب لکھی تھی، مگر کوئی اس کو چھاپنے کے لیے تیار نہیں، میں کیا کروں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری پوری محنت ضائع ہو جائے گی. اس نے کہا ایسا کرو، تم چرچ سے پیسہ لے لو، چرچ کے فنڈ سے، اور چھاپ دو، جب تمہاری کتاب بکے گی تو ہمیں دے دینا. چنانچہ یہی ہوا، وہ کتاب چھپ گئی، اور جب اس کی بک بھی گئی، اور جب آج ایسی ہے کہ انگریزی میں، اور میرے پاس اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، اردو ترجمہ بھی ہے، اور ایسے فرینچ میں ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے جرمن وغیرہ میں بھی ہوا ہو. تو کہنا یہ ہے کہ وہ کتاب بہت مقبول ہوئی، بہت شہرت ملی اس کتاب کو. تو اس نے جب وہ پیسے دینے کے لیے آیا تو فادر سے پوچھا، جو اس کے انچارج تھے، کہ صاحب ہم نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے لیے ایک کتاب لکھی اور آپ نے اس کو چرچ کے فنڈ سے چھپا دیا، یہ ہماری سمجھ میں اب نہیں آ رہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، میں نے جیزس کے لیے تو نہیں لکھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی حکومت میں، ہم عیسائیوں کو، ہم غیر مسلموں کو وہ حقوق حاصل تھے، وہ رائٹس ہم کو اویلیبل تھے جو ہمیں عیسائی حکومتوں میں نہیں ملے، اس لیے ان کا ہم لوگوں پر احسان ہے. تو ہم نے یہ چاہا کہ اس احسان کا کچھ بدلہ ادا ہو جائے، اس کا کچھ تو پورشن ہم کر دیں کہ یہی احسان ان کا جو ہے یہ ادا ہو جائے. تو کہنا یہ کہ یہ جو کیریکٹر ہے، یعنی یہ کہاں سے، ہوش سے آ رہا ہے. یہ کیریکٹر جوش سے نہیں آ رہا، یہ ٹالرنس سے آ رہا ہے
کہ دوسرے کو برداشت کرنا بھی سیکھیں. یہ ایک ٹکراؤ یا کانفلکٹ سے نہیں آ رہا. تو اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم کو سمجھنا چاہیے، بلکہ جو ہمارے علماء کا بھی طریقہ کار رہا ہے، کہ جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمیں ٹکرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی معصوم قیادت کی طرح سے، اپنے امام معصوم کی طرف سے ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بغیر ٹکراؤ کے، بغیر کسی کانفلکٹ کے اس محبت کا مظاہرہ کر سکیں جو دوسرے کو متاثر کر سکے. اگر حضرت علی علیہ السلام کو، یعنی اس نے کہا بھی ہے کہ امیر المومنین کی شان کیا تھی، کہ جو لوگ، جس میں ہماری بہت مشہور شخصیت جو نہج البلاغہ کے سلسلے میں بھی جس شخصیت کا نام ملتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تعجب یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے معاذ اللہ، کہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، مگر وہ حضرت علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تھے. تو اس کا مطلب وہی کیریکٹر وائز جو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، جو اچھا لطف مل رہا ہے. اسی لیے امیر المومنین نے جو مکتوب دیا جاتے وقت، ہمارے ملک اشتر جو گورنر جن کو بنایا تھا، جو پہنچ بھی نہیں پائے مصر تک، اس مکتوب میں ہے کہ تم جا رہے ہو، اپنی رعایا کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہیں بن جانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہی کیریکٹر آپ کو تمام اماموں کے یہاں نظر آتا ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کو یہی کردار نظر آتا ہے. ٹالرنس، کانفلکٹ کو اوائڈ کرنا، یہ پورا ایک نظام ہے. آخر میں جب آپ مجبور ہو گئے، اور مجبور آپ نہیں ہو گئے، دشمن مجبور ہو گیا، کہ اس نے یہ کہا کہ لشکر والوں تم گواہ رہنا. ابن سعد جو کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں رہا کرتا ہوں. جب اس نے یہ آواز لگائی تو پھر آپ نے جنگ کے لیے دفاعی طور پر، ڈیفنس کے طور پر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب کھڑے ہو جاؤ. یعنی جان دینے کے وقت اگر اللہ کے لیے اور ویلوز کے لیے جان دینا پڑے تو یہ برا نہیں ہے، مگر یہ کہ اپنی طرف سے چھیڑخانی، کانفلکٹ یہ نہ کرو. اصل برداشت اور اصل لڑائی ہم کو اپنے سے کرنی ہے، نہ کہ دوسروں سے. والحمد للہ رب العالمین.